یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلس یہ کلاس 9 کی ٹیکسٹ بک پنجاب کریکولم کی جو پبلشڈ ہے اس کا پیج نمبر 60 ہے، قسم کے احکام و مسائل۔ بیٹا اس چیپٹر میں نا ہم قسم کے معنی مفہوم اور قسم کی اقسام اور جھوٹی قسم کے نقصانات اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں قسم کو یمین کہا گیا ہے، اور یمین کیا ہے؟ یمین کی جمع ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، یمین کی جمع ایمان ہے۔ اچھا، قسم کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے اصطلاحی مفہوم، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی مفہوم کیا ہے قسم کا؟ وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا، یہ یمین کہلاتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو یوں دوں گی، جیسے ہم کسی کو کہیں کہ اللہ کی قسم میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو ہم نے کیا کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم نے پختہ عزم کیا، ارادہ کیا، اور دوسرے شخص کو ہم نے یقین دہانی کروائی کہ جی ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قسم کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ یمین اور حلف، یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں، یمین اور حلف یہ دونوں ورڈ قسم کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب میں نیکسٹ چلوں گی بیٹا، قسم کے احکام پر میں یہاں بات نہیں کری، ہم چلیں گے آگے قسم کی اقسام پر، ٹائپس کتنی ہوتی ہیں قسم کی۔ اب آپ لوگ بک کے نیکسٹ پیج پر آ جائیے، پیج نمبر 61 پر۔ یہ دیکھیے آپ، اس پیج نمبر 61 کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، یہاں پر قسم کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، اور سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی تھرڈ لائن ہے، ٹھیک ہے؟ تھرڈ لائن ہے، اس میں کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی ایسے قسم جس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں قسم کی 3 ٹائپ ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں یمین منعقدہ، دوسری ٹائپ یمین غموس، اور تیسری ٹائپ یمین لغو۔ لغو پڑھیں گے، لغو نہیں پڑھیے گا اس کو، لغو پڑھیں گے، لغو۔ یمین منعقدہ کیا ہوتا ہے؟ یمین منعقدہ کہتے ہیں ایسی قسم جس کا کفارہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، اور مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے ہم وہ قسم اٹھاتے ہیں اور ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں ماضی کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے؟ تیسری ٹائپ کیا ہے؟ تیسری ٹائپ ہے قسم کی یمین لغو، اور یمین لغو کہتے ہیں ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس میں ہم اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھا رہے، لیکن واقعتاً وہ ایسا ہوتا نہیں ہے کام، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ یمین منعقدہ، یمین منعقدہ یعنی جس کا ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، ہم نے مستقبل میں وہ کسی کام کے لیے ہم نے قسم اٹھائی ہوتی ہے اور ہمیں وہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی ہم نے کسی بڑے میجر کام کے لیے ہم نے قسم اٹھائی ہے، جو سیریس میٹر تھا اس کے لیے ہم نے قسم اٹھائی، لیکن وہ ہم قسم پوری نہیں کر سکے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یمین غموس کہتے ہیں ماضی میں کوئی کام ہوا تھا، ہمارے پاس میں کوئی کام ہوا اور اس واقعے پر ہم نے جھوٹی قسم کھائی، وہ ہم نے جھوٹی قسم کھا کے کہا کہ یہ کام ہوا ہے، حالانکہ وہ کام ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی قسم کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ یمین غموس جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یمین غموس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر کفارہ نہیں ہے تو لیکن یہ کبیرہ گناہ بھی مانا جاتا ہے، یہ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان دونوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے یمین لغو، فضول قسم کی، اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھا رہے ہیں لیکن واقعتاً وہ کام ہوا نہیں ہے، خود ہی سے ہم نے سوچ لیا۔ روزمرہ زندگی میں مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ ہاں میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا، وہ یہ جو واقعہ جو ہوا ہے، یہ جو مسئلہ ہوا ہے، یہ وہ بندہ اس میں انوالو تھا، اپنے پاس سے خود ہی ہم نے ایسے کہہ دیا، لیکن وہ ہم نے جیسے ایک اپنے گمان سے ایک امیجنری ہم نے کہہ دیا، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ یمین لغو کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یمین لغو جیسی چیزوں سے درگزر فرمایا ہے۔ اچھا بیٹا، آگے میں چلتی جھوٹی قسم کا نقصانات۔ جھوٹی قسم کا نقصانات جو ہیں، یہ ہم نے یہاں پر 4 ڈسکس کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے
تو جھوٹی قسم کا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر 1 گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ ارتکاب کا مطلب وہ کر جانا۔ سب سے پہلے کیا کرا؟ وہ گناہ کبیرہ کما رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اپنے آن ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اور وہ جھوٹی قسم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اور جھوٹی قسم اس نے اس طرح سے کھائی ہے کہ جس سے کسی کا نقصان بھی ہوا، تو اس نے گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا۔ دوسرا نقصان کیا ہے جھوٹی قسم کھانے کا؟ دھوکہ دہی کرنا۔ اگر ہم کسی قسم کھاتے ہیں اور اس قسم سے ہم نے کسی کا نقصان کیا، ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ بازی کی اور دھوکہ دہی ہم نے کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو جھوٹی قسم کا جو نقصانات وہ کیا ہے؟ انسان جھوٹی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رحمت الہی سے دوری۔ انسان جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے معاشرتی نقصان، جھوٹی قسم کا نقصانات میں سے ایک نقصان کیا ہے؟ معاشرتی نقصان، یعنی سوسائٹی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ جھوٹی قسم یا اگر حلف کھایا جائے تو انفراد اور اجتماعی طور پر تمام لوگوں کی بربادی کا وہ سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان سے بچنے کی دعا کریں اور عملی طور پر بھی ایسے کاموں سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔